یہ بتائیے گا کہ یہ جو صلح حدیبیہ کے جب مندرجات پڑھتے ہیں، فیل تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے تو تقریباً شرائط ان کی مان لی اور بیک فٹ پہ چلے گئے، احرام بھی اتار دیا گیا، تو یہ سب کیا تھا؟ اور کیا نبی پاک دیکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے آگے جا کے فتح مکہ میں تبدیل ہوگا؟ دیکھیں، ظاہری اعتبار سے اس معاہدے کی جو شرائط تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے یہ بات بھی کی، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے باقاعدہ یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں، یہ معاہدہ تو ہماری جو ہے وہ تحقیر ہے، یہ تو ہماری انسلٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ! مراد یہ کہ رسول کی فراست اور وحی کے ذریعے جو اس کی تائید ہوتی ہے، دوسرا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ویسی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا۔ اچھا، اس میں اور بھی تفصیل ہے، لیکن ابھی چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ دوسری بات دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ جواب سن کر میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، اور میں نے وہاں جا کے بھی اپنے پورے زور شور سے بیان کیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ہم کیسی شرائط مان رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا بات، کیا بات! جو جواب جن الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قلبی مناسبت، جو روحانی مناسبت، جو سوچ کی یکسانیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول۔ واہ واہ! وہی جواب۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز کے اوپر بھی بیانی یہی جواب ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب بیان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کریں گے، حلق ہوگا، تقصیر ہوگی، تو یہ تو نہیں ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے یہ کب کہا تھا اسی سال کریں گے؟ اللہ! میں نے یہ کہا تھا، خواب دیکھا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہوگا۔ ہاں، اللہ نے یہ خواب دکھایا تو سچا ضرور ہوگا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات دہرائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے ابوبکر، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، حلق ہوگی، تقصیر ہوگی۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ضرور فرمایا تھا، لیکن یہ کب فرمایا تھا اسی سال کریں گے؟ اللہ! ایسی مطابق بالکل وہی جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد یہ بعد میں سچا بھی ہوا کہ اگلے سال عمرہ کیا بھی گیا، اور قرآن مجید کے اندر اس کا بیان بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ بے شک اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب۔ سبحان اللہ! جو یہ دیکھا تھا کہ تم ضرور ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، تمہیں ڈر نہیں ہوگا، قصر بھی کرو گے، حلق بھی کرو گے، تو وہ پھر بشارت پوری ہوئی، اور نیکسٹ ایئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بھی کیا۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے پوچھی کہ بھی بظاہر تو یہ دبنے والی چیز تھی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ تو ان چیزوں کے پیش نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا بہتر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو بعد میں یہ فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان اللہ! سبحان اللہ! اے نبی، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح مقدر کر دی۔ اللہ! تو وہ روشن فتح کا جو مقدمہ تھا یہ صلح حدیبیہ تھی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر اللہ! ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سبحان اللہ! اور یہاں معاملہ یہی تھا کہ ظاہری اعتبار سے وہ شرائط ناپسند تھی، لیکن وہی مسلمانوں کے لیے خیر تھی، وہی صحابہ کرام کے لیے خیر تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جو دو نتائج نکلے وہ بڑے عظیم ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ کفار کی طرف سے ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا تھا، تو مسلمان اسی کشمکش اور اسی اندیشے کا شکار رہتے تھے، اس لیے تبلیغ اسلام جہاں جہاں کرنی تھی وہاں ہو نہیں پا رہی تھی۔ جب صلح ہوگی، اور صلح یہ ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اچھا، صلح یہ ہوئی تھی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اب کفار کا خطرہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کھل کے اب ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد وہ جو مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خطوط لکھے، اب کھل کے جو تبلیغ ہو رہی دعوت ہے۔ اسلام دی، جو کھل کر تبلیغ فرمائی،
اور جو وفود آپ کی بارگاہ میں آئے یہ سارے کے سارے اس کے بعد آئے تھے، تو تبلیغ اسلام کا ایک دروازہ کھل گیا اس صلح کی وجہ سے اور جنگ کی بندش کی وجہ سے۔ اچھا پھر چوتھی بات یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں نے صلح کر لیا، مسلمان تو آرام سے بیٹھ گئے لیکن کفار کو چین نہ آئے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ شر انگیزی کی کہ جس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹا اور مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا راستہ ہموار ہو گیا۔ تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور مکہ مکرمہ کا فتح ہونا فتح مبین بھی ہے، اور اسلام کا جو پیغام پھیلنے کا جو سب سے بڑا ٹرن آیا تھا وہ فتح مکہ کے بعد آیا۔